یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا قالوا شہدنا علی انفسنا وغرتهم الحیاة الدنیا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين۔ اے جنات اور انسانوں کے گروہ، کیا تمہارے پاس تم میں سے رسول نہیں آئے جو تم پر میری آیات بیان کرتے تھے اور تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے؟ وہ کہیں گے ہاں، ہم خود اپنے خلاف گواہی دیتی ہیں، اور اب انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں رکھا ہوا ہے، اور انہوں نے خود اپنے خلاف گواہی دی کہ وہ کافر تھے۔ اب یہاں جنات کے رسول سے جو مراد ہے، وہ رسول کے وہ معروف معنی نہیں ہیں، یعنی جن کے اوپر کتاب نازل کی گئی ہو یا جو پیغام رسالت لے کر آئی ہوں، جو اللہ کے احکام کی تبلیغ کے لیے لوگوں کے پاس جن کو بھیجا گیا ہو، جن پر وحی آتی ہو، جن پر کتاب کا نزول ہو۔ یہاں رسول کو اس کے لغوی معنی میں لیا گیا ہے۔ تو حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ جنات کے رسول وہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی سن کر اپنی قوم کو پہنچائی۔ یعنی یہاں ان کو جنات ان رسولوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی کو سنا اور پھر اس کو اپنی قوم تک پہنچایا۔ یعنی جیسے ایک تبلیغ کرنے والا ہے، ایک مبلغ ہے، تو جیسے کہ تو اب قرآن پاک میں قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا۔ تو آپ کہیے کہ میری طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے میری تلاوت کو غور سے سنا، تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا، جنوں نے، کہ بے شک ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے، جو صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ ہم اس پر ایمان لائے اور ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ تو اس سے یہاں پر جو سا مراد ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں رسول کا اصطلاحی یا معروف معنی نہیں لیے گئے، بلکہ یعنی وہ انسان جس کو اللہ نے احکام کی تبلیغ کے لیے لوگوں کے پاس بھیجا ہو، جس پر وحی نازل ہوتی ہے، کتاب جن کو دی گئی نہیں۔ یہاں رسول سے لغوی یعنی پیغام پہنچانے والے جو ان سے ہیں۔ تو حضرت ابن عباس نے کیا فرمایا کہ جنات کے رسول وہ ہیں، جنوں کے جو رسول ہیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی کو سنا اور اس وحی کو آگے اپنی قوم تک پہنچایا۔ جیسے کہ ایک مبلغ کرتا ہے، مبلغ اسلام، مبلغ دین، جو دین کی تبلیغ کرنے والا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے انبیاء علیہم السلام پر تمام نبیوں کے اوپر 6 وجہوں سے فضیلت دی گئی ہے۔ ایک تو مجھے جوامع القلم، کہ جس کلام میں یعنی مجھے وہ عطا کیے گئے ہیں، یعنی جس کلام کے اندر الفاظ کم ہو لیکن معنوں کی بے انتہا وسعت ہو۔ پھر روب سے میری مدد کی گئی ہے، روب سے کہ ہم کہیں اور دشمن کہیں مگر اس کے اوپر روب اور دہشت تک کا طاری ہو جانا، اور میرے لیے غنیمتوں کو حلال کر دیا گیا، اور تمام روئے زمین میرے لیے طہارت اور مسجد بنا دیا گیا، اعلی طہارت، اور مجھے تمام مخلوق کی طرف رسول بنایا گیا
اور انبیاء کی جو بعثت ہے وہ مجھ پر ختم ہو گئی۔ تو خیر جنات جو ہیں، جنات کو شعلوں والی آگ سے پیدا کیا گیا ہے۔ کون سی آگ سے پیدا کیا گیا ہے؟ شعلوں والی آگ سے۔ اور انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، اور دونوں کی جو تخلیق خلقت ہے وہ الگ الگ ہے۔ اچھا، ان میں بھی مومن اور کافر ہیں، جیسے انسانوں کے اندر ہیں مومن اور کافر۔ اور ابلیس دونوں کا دشمن ہے، انسانوں کا بھی اور جنوں کا بھی۔ وہ ان کے کافروں سے دوستی رکھتا ہے اور ان کے مومنوں سے عداوت رکھتا ہے۔ جیسے مسلمانوں کے اندر جو مومن لوگ ہیں ان سے ابلیس دوستی رکھتا ہے، ان سے عداوت ہے، دشمنی، لیکن جو کافر ہیں ان سے وہ دوستی رکھتا ہے۔ تو اسی طرح جیسے انسانوں کے اندر شیعہ ہیں، سنی ہیں، وہابی ہیں، دیوبندی ہیں، جنوں کے اندر بھی شیعہ ہیں، سنی ہیں، وہابی ہیں، دیوبندی ہیں، وہ بھی ہماری کتاب کی تلاوت کرتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنوں کا یہ جو قول نقل کیا سورۃ الجن، وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، اور ہم میں سے کچھ نیک ہیں اور کچھ اس کے خلاف، اور ہم کئی مسلکوں میں متفرق ہیں۔ یہ قرآن کہہ رہے ہیں۔ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اور ہم میں کچھ اللہ کے فرما بردار ہیں اور ہم میں کچھ نافرمان۔ تو جیسے انسانوں کے اندر فرقے ہیں، اسی طرح ان کے اندر بھی فرقے ہیں۔ تو جیسے انسانوں کے اندر فرما بردار بھی ہیں، اسی طرح ان کے اندر بھی فرما بردار ہیں۔ جیسے انسانوں کے اندر نافرمان ہیں، اسی طرح ان کے اندر بھی نافرمان بھی ہیں۔ اچھا، تو اسی طرح تو قیامت کا دن، آگے فرمایا کہ قیامت کا دن یہ بہت طویل ہوگا، اور اس میں اس دن بڑے مختلف حالات پیش آئیں گے۔ تو جب کافر جو ہیں وہ مومنین کے، مسلمانوں کے، ایمان والوں کے انعام و اکرام اور عزت اور ان کی منزلت اور مرتبے کو دیکھیں گے تو وہ اپنے کفر و شرک سے منکر ہو جائیں گے، کافر جن سے ہیں۔ جب وہ مومنوں کی شان دیکھیں گے قیامت والے دن تو وہ اپنے کفر سے منکر ہو جائیں گے، اپنے کفر کا انکار کر دیں گے۔ تو اس خیال سے کہ مکر جانے سے، جھوٹ بول دینے سے شاید کچھ کام بن جائے، اور کہیں گے خدا کی قسم ہم تو مشرک تھے ہی نہیں قیامت والے دن۔ تو اس وقت اس کی تفصیل سے اس کے اوپر بیان ہوا تھا کہ اس وقت ان کے منہوں کے اوپر مہر لگا دی جائے گی، اور ان کے جسم کے اعضاء بولیں گے اور ان کے کفر اور شرک کی گواہی دیں گے ان کافروں کے جنم سے۔ آگے فرمایا وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور ہر ایک کے لیے اس کے عمل کے مطابق درجات ہیں، اور آپ کا رب ان کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ ہر ایک کے لیے اس کے عمل کے مطابق درجات ہیں۔ جو آپ کا عمل ہے، آپ کے اس عمل کے مطابق آپ کا درجہ ہے۔ ہر ایک کے لیے اس کے عمل کے مطابق درجات ہیں، اور آپ کا رب ان کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے، بے خبر نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ پیچھے جنوں اور انسانوں کا ذکر ہو رہا تھا، تو مطلب یہ کہ جن اور انسان میں سے ہر شخص کو اس کے عمل کے مطابق جزا ملے گی۔ تو ثابت یہ ہوا کہ مومن جن بھی جنت میں داخل ہوں گے، جو مومن جن ہیں وہ بھی جنت میں جائیں گے، جنت میں جائیں گے۔ جیسے کہ سورۃ الاحقاف کے اندر آیت نمبر 18 اور 19 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک الذین حق علیہم القول، اور آگے آیت مبارکہ کہ یہ گزری ہوئی قوموں میں سے جن اور انس کے وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی بات پوری ہو کر رہی،
یہ یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے تھے، جنوں اور انسانوں کی بات ہو رہی ہے، اور ہر ایک کے لیے ان کے کاموں کے مطابق درجات ہیں، تاکہ اللہ ان کے کاموں کا پورا پورا اجر دے اور ان پر بالکل ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ آیت پھر اس بات کی دلیل ہے کہ انسانوں کی طرح جنوں میں سے بھی جو اطاعت گزار ہیں یا نیک ہیں وہ جنت میں جائیں گے، جنات میں سے۔ اس آیت سے یہ چیز ثابت ہوئی۔ اور جو نافرمان ہیں یا بدکار ہیں یا کافر ہیں جنوں میں سے، تو وہ دوزخ میں جائیں گے، وہ دوزخ میں جائے گا، وہ جن سے۔ تو گو کہ بعض علماء کا کہنا ہے کہ جنات جن سے ہیں جنت میں نہیں جائیں گے، مگر اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ گزری ہوئی قوموں میں سے جن اور انس کے وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی بات پوری ہو کر رہی۔ سورۃ الاحقاف آیت نمبر 18 اور 19، یہ یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہیں اور ہر ایک کے لیے ان کے کاموں کے مطابق درجات ہیں، تاکہ اللہ انہیں ان کے کاموں کا پورا پورا اجر دے، ان پر بالکل ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ جن اور انس کے وہ لوگ ہیں۔ اب قرآن کی آیت یہ کہہ رہی ہے، تو یہ آیت پھر اس بات کی دلیل ہے کہ انسانوں کی طرح جنات میں سے بھی جو لوگ اطاعت گزار ہوں گے، نیک ہوں گے، فرما بردار ہوں گے، وہ جنت میں جائیں گے، اور جو نافرمان ہوں گے، کافر ہوں گے یا بدکار ہوں گے، وہ دوزخ میں جائیں گے۔ تو اسی طرح امام عبد الرحمن بن محمد بن ادریس رازی روایت کرتے ہیں، یعقوب بیان کرتے ہیں کہ ابن یعلا نے کہا کہ جنوں کو ثواب ملے گا، اور اس کی تصدیق قرآن مجید کی اسی آیت میں سے، یہ جو میں نے اوپر آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ اور ایک روایت کے اندر ہے، وہ حاق بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، مخلوق کی 4 قسمیں، مخلوق کی 4 قسمیں۔ ایک قسم مکمل جنت میں جائے گی، وہ فرشتے ہیں، اور دوسری قسم مکمل دوزخ میں جائے گی، وہ شیطان ہے۔ اور مخلوق کی 2 قسمیں، جنت اور دوزخ میں یہ جائیں گی، وہ جن اور انسان ہیں۔ یعنی مخلوق کی 4 قسمیں، ایک قسم مکمل جنت میں جائے گی، وہ فرشتے، اور دوسری قسم ساری کی ساری دوزخ میں جائے گی، اور وہ شیطان ہے۔ اب مخلوق کی 2 قسمیں جنت اور دوزخ میں جائیں گی، وہ جن اور انسان ہیں۔ یہ جو 2 قسمیں ہیں، یہ جنت میں بھی جائیں گے اور دوزخ میں بھی جائیں گے، جو جن ہیں اور انسان ہیں۔ فرشتے سارے جنت میں جائیں گے اور شیطان سارے دوزخ میں جائیں گے، لیکن جن اور انسان جو سے ہیں یہ جنت میں بھی جائیں گے اور دوزخ میں بھی جائیں گے، یہ دوزخ میں بھی جائیں گے۔ تو ضحاک نے کہا اچھا ان کو ثواب بھی ہوگا اور ان کو عذاب بھی ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ جن جنت میں داخل ہوں گے اور کھائیں اور پئیں گے، جیسے کہ سورۃ الرحمن کے اندر، سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 56، ان حوروں کو اس سے پہلے نہ انسان نے چھوا نہ جنوں نے۔ سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 56، ان حوروں کو، کن حوروں کا ذکر ہو رہا ہے؟ جو جنت میں ہیں، جنت کی حوروں کو اس سے پہلے، جو حوریں جنت میں ہیں، اس سے پہلے نہ انسان نے چھوا نہ جنوں نے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جن بھی جنت میں جائیں گے، اس کا مطلب ہے جن جنت میں جائیں گے۔